الفاتحة إلى حبيبه المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والعلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي جدي وسيلتي محيي الغوث الأعظم واسع اللطف وبارك وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة نطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ، اور نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی. یا غوث نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی، محمد کا، علی کا، فاطمہ کا راحت جانی. اور تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی. یا غوث تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی، اور تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن سالی. تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن سالی، اور تو پہلے پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی. الہی خیر گردانی باقی شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی باقی شاہ جیلانی. اور نبوت تیرے گھر کی ہے، رسالت تیرے گھر کی. یہ گھر والوں کی بات ہے، اور گھر والوں کو تو دروازے پکڑے وہی سمجھتے ہیں کہ غوث و خواجہ کے گھر کا کیا ہے. نبوت تیرے گھر کی ہے، رسالت تیرے گھر کی ہے، امامت تیرے گھر کی ہے، شہادت تیرے گھر کی ہے، کرامت تیرے گھر کی ہے، سخاوت تیرے گھر کی ہے، اور بہر صورت بچا لینا یہ عادت تیرے گھر کی ہے. بہر صورت بچا لینا یہ عادت تیرے گھر کی ہے، اور تو ہی ہر دور سے کر دے میری مشکل کی آسانی. اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. آج کے اس عظیم الشان قصید المثال تاریخ ساز جلوس غوثیہ کے اور آج کے اس متبرک جلسے کی صدر تقدس معاذ حضرت مولانا علامہ سید علی اشرف اشرفی الجیلانی ادام اللہ فیوزہ، ان کے صاحبزادے میاں سلمان اشرف سلمہ، مشائخ اعظام، علماء ربانی، غلامان رسول، وابستگان دامان و غوث و خواجہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب تبارک و تعالی آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے، اور بہت کم ایسے مقامات اور شہر میں نے دیکھے ہیں جہاں پر ایمان
کا جذبہ امٹ امٹ کر آتا. آج کل بڑے شہروں میں لوگ تخیہ کرنے لگے ہیں، عقیدہ چھپانے لگے ہیں، عقیدت چھپانے لگے ہیں. لیکن مجھے بڑی مسرت ہوتی ہے جب میں شہر مالیگاؤں کو آتا ہوں، یہاں کے مسلمانوں کا جذبہ ایمانی دیکھ کر دل اور روح دونوں خوش ہو جاتے ہیں. اور جیسے مجھ سے قبل اپنے خطبہ استقبالیہ میں عزیزم شفیق احمد رانا القادری نے کہا کہ یہ سرکار غوث اعظم گیلانی پیر کی خصوصی توجہات کا نتیجہ ہے کہ سرکار غوث پاک نے مالیگاؤں کے سنی مسلمانوں کو اپنے نام کے لیے اور اپنے کام کے لیے چن لیا. میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا. مجھے پتا ہے کہ 5-7 کلومیٹر آپ لوگ چل کر آئے ہیں اور اس کے بعد بھی پورے انہماک، پوری محبت، پورے جوش اور پوری عقیدت کے ساتھ بیٹھے. اور اگر یہی وہ جذبہ ہے جو آپ لوگوں کو ممتاز کرتا ہے. اللہ اس جذبہ ایمانی پر آپ تو بیٹھ جائیں گے، بھائی میں نہیں بیٹھتا. بات آپ کی نہیں، بات میری ہے. مستقل 2 مہینے سے سفر میں ہوں، لیکن دیکھیں مجھے حضرت قبلہ کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس ویرانہ ساری کے باوجود تقدس مآب حضرت قبلہ ہمارے حوصلہ افزائیاں کرنے کے لیے تشریف فرمائیں. اور یاد رکھیں کہ ایک شیخ کامل اور پیر کامل کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کی عمر جتنی بڑھتی ہے اس کا ایمان اتنا جوان ہوتا چلا جاتا ہے، اور چہرے پر ایمانی حرارت عکاسی ہوتی ہے، اور جنہیں دیکھ کر ہم میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے. میں بہت دیر تک بیٹھا رہا، تقریباً 3.5-4 گھنٹے. ایسے لگ رہا تھا کہ 35 سال پہلے اسکول کی بینچ پر بیٹھ گیا. بقی شریف میں مجھے بٹھا دیا گیا تو اللہ کے آپ کو میں نے کہا بھائی 35 سال پہلے اسکول کی بینچ پر بیٹھا ہوں. تو 3.5 گھنٹے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میری کنڈیشن کے آس پاس پھر ممبر پہ بیٹھ گیا. کوئی گدی ودی اس پر بھی نہیں ہے. بہرحال مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ یہ شہر وفاداروں کا شہر، یہ شہر غلامان رسول کا شہر ہے، اور یہ شہر غلامان آل رسول کا شہر. میں جلوس میں چل رہا تھا اور مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ دیکھیں سارا شہر میں سمجھتا ہوں پھر آ کر شفیق رانا قادری صاحب اور ان کے ہم نواؤں کے لیے دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمیٹی کے جتنے منتظمین ہیں ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. سارے شہر میں جلوس غوثیہ ہوتا گزرا، اور جب جلوس گزر رہا تھا تو مجھے بار بار وہ واقعہ یاد آ رہا تھا. حدیث پاک سے اپنے گفتگو کا طوالت دے کر تھوڑا سا آگے بڑھا ہوں کہ ایک مرتبہ آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے اور امیر المومنین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ عثمان کے گھر دعوت کو قبول فرما. تو حضرت عثمان سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی بڑی مصروفیات ہیں لیکن جب آؤں گا تو تجھے بتا. اور حضرت عثمان کے پاس دولت بڑا انبار تھا، بڑے مرچنٹ تھے، بزنس مین تھے، اللہ نے ان کو بہت دولت دے رکھی تھی. ایک دن وہ آیا کہ ان کا نصیب جاگا، حضور نے کہا کہ میں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں اور عثمان سن اکیلے نہیں آ رہا ہوں، میرے ساتھ میرے اسناد کی بڑی تعداد تیرے پاس تناول تام کے لیے آئے. اب حضور جب نکلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے ہیں اور مولا کائنات کو ہمیشہ نبی کے ساتھ ہے، یعنی دنیا بننے سے پہلے نبی علی کے ساتھ ہے، علی نبی کے ساتھ. دیکھو سب بعد میں ہیں، علی پہلے سے. اس بات کو یاد رکھو تو فیضان قادریت بھی ملے گا، چشتیت بھی ملے گا. تمام سلاسل کا فیض تب ملے گا جب تم پہلے مولائی بن جاؤ گے. یاد رکھو مولائی بننا، جیسے مجھ سے پہلے رشید وارسی صاحب نے کہا میرے بھائی نے کہ مولائی بنو، مولائی بننا ضروری ہے اس لیے کہ غوث اعظم بھی مولائی ہے. کوئی انکار کر سکتا ہے؟ غریب نواز بھی مولائی ہے، ایک بحث ہے. اب سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب چلنے لگے، یعنی یوں سب حضور کا جلوس نکلا حضرت عثمان غنی کے گھر کی طرف، تو حضرت عثمان غنی پیچھے سے حضور کے قدم گننے لگے، 1 2 3 4 40 50 60 جتنے بھی ہو گئے. تو مولا کائنات پیچھے سے یہ وہ باب العلم ہے نا،
وہ تو سب سے زیادہ غور و فکر تو وہی کرتے ہیں، کیونکہ علی کو تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے دستگیری اور کشت کشائی کے لیے. تو مولا غور کرنے کے عثمانی کیا کر رہے ہیں کہ میرے نبی کے ایک ایک قدم کو گن رہے ہیں. جب پہنچ گئے بیٹھ گئے تو مختلف انواع و اقسام کے کھانے پیش کر دیے گئے. اب علی کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی، کاش میرے پاس بھی کچھ ہوتا تو میں بھی بھائی عثمان کی طرح میرے آقا کی ایسی دعوت کرتا. توجہ ہے، میں بھی ایسی ہی دعوت کرتا میرے آقا کی. تو حضرت عثمان سے مولا کائنات نے پوچھا شیر خدا نے کہ بھائی عثمان یہ قدم کیوں گر رہے تھے آپ؟ تو حضرت عثمان نے کہا میں نے منت مانگی تھی. توجہ ہے آپ، میں نے منت مانی تھی اور یہ منت تھی کہ حضور جس دن میرے گھر تشریف لائیں گے، حضور کے گھر سے نکل کر میرے گھر تک حضور جب آئیں گے، ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد. تو حضور آئے اور حضرت عثمان نے جو وعدہ کیا، منت کی، وہ پوری کر گزرے. اس کے بعد مولا جب گھر آئے تو خاموش بیٹھ گئے. سید کائنات نے دیکھا کہ عبدالحسن خاموش کونے میں بیٹھے ہیں. عرض گزار ہوئی کہ اے ابوالحسن کیا ماجرا ہے، آپ آج اتنے خاموش کیوں ہیں، اداس لگتے ہیں؟ تو کہا سیدہ بات اتنی سی ہے کہ بھائی عثمان نے رسول اللہ کی بہت زبردست دعوت دی ہے، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں بھی کروں. یہ سیدہ کائنات ہے اور یہ سیدات النساء والعالمین، جبرائیل امین جن کے گھر میں آ کے چکی پیس کر جاتے ہیں، وہ سیدہ جن کے گھر میں کچھ نہیں ہے لیکن کائنات کی وہ مخدومہ ہے. سیدہ کائنات نے کہا کہ اے علی کیوں فکر کرتے ہو، تم چاہتے ہو نا کہ حضور کی اور اصحاب کی دعوت جاؤ، دعوت دے کر آ جاؤ. سیدہ سے مولا نے عرض کیا کہ سیدہ انتظار کچھ نہیں ہے. تو سیدہ نے کہا اللہ پر بھروسہ ہے، مجھ پر بھروسہ ہے، جاؤ دعوت دے کر آ جاؤ. دعوت دینے تو حضور مولا کو دیکھ رہے ہیں، مولا کے احوال سے واقف ہے کہ مولا کی قلندری سے واقف ہے، مولا کے توکل سے واقف ہے. کہا علی تم دعوت دے رہے، تم دعوت دے. کہا میں نہیں حضور، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ نے دعوت دی اور کہا تمام اصحاب کو لے کر آؤ. اب توجہ، اس جلوس کی اہمیت بتا رہا ہوں. اس جلوس کا پس منظر اس جلوس کے پس منظر سے ملتا ہے. بڑی بات اختصار کے ساتھ کر رہا ہوں. آقا والا علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لے کر آئے اور اس کے بعد جب دعوت کا انتظام ہونا چاہیے تھا، جب مولا گھر کے اندر گئے تو چولہا ٹھنڈا، ہانڈیاں اٹھی پڑی ہیں. مولا نے کہا کہ اے فاطمہ تم نے ابوالحسن کو رسوا کر دیا، اصحاب آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، اب میری تو رسوائی ہوگی، دعوت تو میں دے کر آیا تھا. تو سیدہ کائنات نے کہا اے علی آپ فکر نہ کریں، آپ جائیں اور تھوڑا سا انتظار کریں. ادھر سیدہ کائنات نے مصلی بچھایا، غوث اعظم کی دادی نے ادھر مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کر کہا کہ اے پروردگار تیری کنیز فاطمہ نے تیرے محبوب محمد عربی اور ان کے جانثار اصحاب کی دعوت کی ہے، اب لاج رکھنا تیرے ہاتھ. اتنا کہنا تھا دوستو، حدیث شریف کے الفاظ سے آسمانوں سے خان اتر گئے. حضرت عثمان نے تو دنیاوی برتنوں میں رسول اللہ کی دعوت کی تھی، جنت سے برتن آئے، ہیرے اور جواہرات سے مزین، وہ سارے برتن پیش کیے گئے. صحابہ ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے، دیکھو یہ نبی کا گھر ہے، یہ نبی کا گھر ہے. حسنین کریمین رسول اللہ کی گود میں ہے. جبرائیل جنت سے آتے آتے پھل اور میوہ لے کر آتے، سب جنت میں جا کر کھائیں گے. حسنین کریمین دنیا میں ہے کر کھا رہے، یہ نبی کا گھر ہے. اب اس نبی کے گھر کا معاملہ یہ کہ جب ساری دعوت ہو گئی لوگ چونک گئے اور سمجھ گئے کہ نبی کے گھر کی کیا شان ہے. اور جب حضور جانے لگے تو مولا پھر آئے سیدہ کے پاس. دیکھو سیدہ کی عظمت اور تقدس دیکھو، مقام اور رتبہ دیکھو. یہ پاگل ہے جو سمجھ نہیں پاتے سیدہ کے مقام و مرتبے کو، مولا سمجھتے ہیں. دیکھو سیدہ کا مقام مولا سمجھتے آئے اور آ کر کہا کہ فاطمہ ایک بات تو ضروری ہے کہ کیا بھائی عثمان نے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کیا تھا، میرے پاس تو کچھ ایسا نہیں. سیدہ نے کہا ابھی تھوڑا سا مہلت دو، تھوڑی سی مہلت دو. سیدہ پھر سجدے میں گئی اور سجدے سے سر اٹھایا اور اٹھا کر کہا علی مبارک ہو، ابھی اللہ نے جبرائیل کے ذریعے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے. توجہ طلب، مجھ سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے فاطمہ علی کو یہ خوشخبری دے دو کہ میرے نبی جب اپنے گھر سے نکل کر تمہارے حجرے تک آئے، ایک ایک قدم کے بدلے 10,000 جہنمیوں کو جنت عطا کی ہے.
محمدی ہے اور یہ جلوس غوثی ہے، یہ جلوس غوثیہ ہے۔ چلنے والوں تمہیں پتا نہیں ہے کہ تم نے کس کی محبت میں قدم اٹھائے ہیں، اور یاد رکھو پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی کو ایسا نہیں کہ خبر نہیں ہے، غوث پاک جلوس میں آنے والے ہر شخص کے چہرے سے واقف ہے۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے، ولایت کے اس عظیم منصب پر غوث اعظم کو فائز فرمایا ہے۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر 900 برس پہلے بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر ارشاد فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کقرطنۃ علی حکم اتصالی، اے لوگوں گواہ رہنا میں عبد القادر ہوں۔ کون ہے عبد القادر؟ غوث اعظم فرماتے ہیں باللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر، اللہ کی عزت کی قسم یہ عبد القادر کا وجود نہیں، یہ محمد رسول اللہ کا وجود ہے۔ یہ غوث اعظم پیران پیر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ نظرت الی بلاد اللہ جمعاً، میں اللہ کے تمام ملکوں کو، ہمارے تمہارے ملکوں کی تعداد کتنی ہے؟ 300 ساڑھے 300 کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے تمام ملکوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہاتھ میں ہتھیلی میں رائے کے دانے کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ پہلے بولے تو لوگوں کو اس دور میں اہل حدیثوں کو سلفیوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، لیکن اب آ جاتی۔ اب گوگل کا زمانہ ہے، یہ لوگوں نے بلیوں کی نہیں مانی، شیطانوں کی مانی ہے۔ اکثر وہ بیچتا جماعت والوں کو بستا ہے۔ آج دیکھو دنیا کا گوگل کا میپ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے کہ نہیں؟ اب یہ پروگرام چل رہا ہے، زوم کر کر دیکھ لو، زوم آؤٹ کر کر دیکھ لو۔ جو ٹیکنالوجی نے ترقی کی، یہ ٹیکنالوجی کس نے ایجاد کی؟ شراب پینے والوں نے، بولو بس جانور کھانے والوں نے، ان کی ٹیکنالوجی کے تم قائل ہو، لیکن یہ طاقت جو غوث اعظم کو اللہ نے سفارات فرمائی ہے، پیران پیر کی نگاہوں سے کوئی بھی مقبول اور پوشیدہ نہیں ہے۔ مالیگاؤں کا ہر سنی مسلمان جو آج کے جلوس میں آیا ہے وہ پیران پیر محمود سبحانی کی نگاہوں کے سامنے، اور جو غوث اعظم کی نگاہوں میں آ جاتا ہے نا، اس کا بیڑا تو پار ہونا ہی ہوگا۔ اسی لیے کہ دیکھو ہم بڑے خوش نصیب ہیں، مجھ سے پیشوا مقررین نے الباب یاد نہیں کہا، سید رشید وارثی صاحب نے بھی خطاب فرمایا، دیکھو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم کو اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ بالکل اختصار سے بات آپ کی ختم کر رہا ہوں، آخری بات بڑی توجہ سے سنیں، لبے لباب تک۔ ہم کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس امت میں پیدا ہونے کی تمنا انبیاء کرام نے کی، یہ کیوں نہیں بولی؟ اس کی ہر تفصیل میں تفصیلات اور الفاظی میں بالکل قطعی طور پر جانا نہیں چاہتا۔ ایک بات جو قابل توجہ ہے، میرے اور تمہارے نے اپنی امت سے جتنی محبت کی ہے کسی نبی نے کی ہے؟ بولو، پچھلے نبیوں کا تو معاملہ یہ تھا کہ ذری سی نافرمانی کرے وہ علیہ السلام اللہ کے پاس جا کے بولے مولا نہیں، اب نہیں ہوتا، میں دن رات ان کو بلاتا ہوں، یہ سنتے نہیں ہیں، کیا ہوا نو بیزار ہو رہے ہیں، انہیں سنتے ہی نہیں، اللہ نے عذاب نازل کیا۔ اب اس کی مثالیں بہت ہیں، سینکڑوں انبیاء کرام نے اپنی امتوں کی شکایتیں کی اور بددعائیں، توجہ ہے آپ کی، لیکن میرے نبی جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، طائف کے پہاڑیوں پر حضور کے تقنے مبارکہ کو پتھر مار مار کر لہو نہار کر دیا گیا۔ حضور لوٹ رہے ہیں، ملک الجبال آیا، فرشتہ عرش گزار ہوا، یا رسول اللہ حکم دیجئے طائف کی بستیوں پر یہ دونوں چٹانوں کو پہاڑوں کو گرا کر تہس نہس کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا میں بددعا دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں رحمت بنا کر لے جانا ہے۔ آج ان کے بچے آج یہ لوگ اگر مجھے پتھر مارتے ہیں، مجھے یقین ہے کنگری پہاڑوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں گی۔ اور ویسے ہی ہوا، سارا تارا طائف بعد میں مسلمان ہو گیا، حضور کی پیشن گوئی پوری ہوئی فتح مکہ کے بعد۔ اب توجہ طلب بات ہے، ایک بات تو طے شدہ ہے اور ہر سنی مسلمان کو پتا ہے کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم کو اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا ہے جو اپنی امت سے بے پناہ محبت فرماتا ہے کہ نہیں؟ بولے کوئی شک ہے اس میں؟ دیکھیے تمام انبیاء
دنیا میں سب سے زیادہ امت سے محبت کرنے والی ذات کا نام ہمارے آقا مولا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ اور حضور نے اتنی محبت فرمائی ہے اپنی امت سے کہ دنیا میں آنے سے پہلے امت کو یاد فرمایا. ایک واقعہ آپ اکثر خبروں سے سنتے ہیں، میں اس کو تھوڑی سی توالت کے ساتھ دیکھ کر بات کروں گی، اختتامی مراحل کی طرف لے کر جاؤں. ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور کے پاس بیٹھے. حضور نے کیا پوچھا؟ جبرائیل تیری عمر کتنی؟ بڑی سی ایج. تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک سے تو یاد نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آسمان پر سدرۃ المنتہا کے اوپر افق پر عرش اعظم سے پرے 70,000 سال میں ایک ستارہ چمکتا تھا. میں نے اسے کتنے 72. حضور نے کیا فرمایا؟ دیکھے گا تو بچانے کا. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ 70,000 سال اس کا انتظار کرتا تھا کہ افق نہیں بچاؤں گا. حضور نے ہمارا ہٹایا. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ کہ وہی نور ہے. یہاں تک تو آپ نے سنی. ابن عساکر نے اس کو طوالت کے ساتھ بیان. اب یہاں سے سنو. جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ اگر وہ نور آپ ہیں، بے شک آپ ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ 70,000 سال کہاں رہتے تھے جو مجھے نظر نہیں آتا؟ اور جبرائیل سے تو کوئی چھپ ہی نہیں سکا خدا کے سوا، سب میں دیکھتا تھا. تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل میں 70,000 سال حالت سجدہ میں ہوتا ہوں. توجہ، میرے نبی کا سجدہ تھا. میں 70,000 سال حالت سجدہ میں ہوتا، اور جب سجدے سے سر کو اٹھاتا تو میرا نور چمکتا جسے تو دیکھتا. تو کہا جبرائیل نے کہ یا رسول اللہ 70,000 سال طویل سجدہ ملائک سوچ بھی نہیں سکتے. حضور فرماتے ہیں کہ جب میں 70,000 سال کا طویل سجدہ کرتا اور سجدے سے سر کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا، اور یہ عرض گزار ہوتا ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے ابھی آدم پیدا نہیں کیے گئے ہیں. کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، ابھی آدم پیدا نہیں کیے گئے، تب سے میرے نبی کو ہم گناہگاروں کا خیال ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اتنی محبت. اب اس کی تفصیلات کو آپ کو بتائیں. حضور دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلے کس کو یاد کیا؟ بولو ربی ہے میری امت. کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ میری امت کو بخش دے. نہیں، میری امت میرے حوالے کر دے. توجہ ہے، میری امت میرے حوالے کر دے، میرے ہینڈ اوور کر دے. اس کا معنی ہے مفہوم کیا ہے کہ مولا جیسے بھی ہو، اچھے ہو، برے ہو، گناہگار ہو، مجھے دے دے. اب جب مجھے دے دیا تو ان پر میرا اختیار ہے، جہاں چاہے لے کر جاؤ. ویسے آپ نے اللہ کیا کہ کتاب میں سنا جنت کے حوالے سے، یہ حضور کا اختیار ہے. اب دیکھو جس نبی کو اپنی امت سے اتنی محبت ہے، مولا کائنات شیر خدا کے حوالے سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو خبردار میری قبر میں کوئی نہیں اترے. توجہ ہے آپ کی؟ کیا فرمایا تھا حضور نے؟ مولا کو جب پیدا ہوئے مولا تو آنکھ نہیں کھولی، اور اس کے بعد مولا کو جب حضور نے آغوش میں لیا، مولا نے آنکھ کھولی، اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ دیکھو 13 کو پیدا ہوئے، ظہور نے 17 کو ہوا رجب کی، 13 کو حضرت کی ولادت، 17 کو برآمد ہوئے 4 دن کے بعد. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد حضور آئے، مولا کائنات کو گود میں لیا. لوگوں نے کہا کہ اندھا بچہ پیدا ہوا. حضور نے اپنی آغوش میں لیا، علی نے آنکھ کھول دی. اب ماں کی ہمت نہیں کہ باپ کی ہمت نہیں، اس لیے کہ پیدائش بچے کی گرفت کا یہ عالم ہے کہ حضرت ابو طالب بھی ہو تو تاب نہیں لا سکتے، فاطمہ بنت اسد بھی ہو تو تاب علی حیدر کے پنجے کی نہیں لا سکتی. اب حضور نے کیا کیا؟ مولا کائنات کو اپنے سینے سے لگایا، اور لگا کر کیا کیا؟ کہا اسے غسل کیا. نو، کسی کو قریب آنے ہی نہیں دیتا ہے نا. یہ تو آپ کا انتظار کرا. حضور نے غسل کا پانی بنایا. توجہ، علی کو پہلا غسل کس نے دیا؟ حضور نے. اور رونے لگے. ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا ہے، رونے لگے. ابھی 10 سال باقی ہے اعلان نبوت، رونے لگے. تو حضرت ابو طالب خواجہ بطحہ نے پوچھا کہ اے بھتیجے، یہ رونے کا تو موقع نہیں ہے نا، ابھی تو اس نے آنکھیں بھی کھول دی ہیں. اور خواجہ بطحہ کو بھی معلوم ہے علی نبی کے لیے، نبی علی کے لیے، یہ ہم کو بھی پتا ہے. ایسا نہیں ہے پتا نہیں، وہ پہلے سے دیکھ کر آئے ہیں. اس کی الگ تفصیلات ہیں. یہاں پہ قیدہ نوانی صاحب بیٹھے ان کی کتاب میں سارے واقعات درج ہے خواجہ بطحہ میں، آپ پڑھ لینا، ان کو بھی پتا ہے. ابھی رونے کا تو وقت نہیں ہے نا. تو حضور رونے لگے. آپ دیدہ ہو گئے
اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے میرے چچا اس کو پہلا غسل میں دے رہا ہوں اور مجھے آخری غسل یہ دے رہا. توجہ ہے آپ. اور فرمایا کہ میری قبر میں علی کے سوا کوئی, توجہ ہے آپ کی علماء بیٹھے ہیں, توجہ, میری قبر میں علی کے سوا کوئی نہیں اترے گا, مولا اترے گا. اور حضور کی جب تکفیر عمل میں آ رہی, ذرا منظر سوچے آپ دل کی آنکھوں سے, تصور کی آنکھوں سے, کہ کیا صحابہ سوچ سکتے تھے کہ حضور رخصت ہو جائیں گے؟ اور کس میں اتنا کس کا کلیجہ ہوگا کہ جو حضور کو برکت میں رکھ دے اور اس کے اوپر میٹھی برابر کر دے. مولا کائنات جب اترے تو دیکھا کہ حضور کی آواز آ رہی. توجہ ہے, تھک تو نہیں گئے آپ لوگ, تھک تو میں رہا ہوں, آپ لوگ نہیں تھک رہے ہیں ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھیے. مولا کائنات نے جب حضور کی آواز سنی تو لمحہ مبارکہ کو دیکھا کہ جنبش کر رہے ہیں. توجہ سے سننا, پوری توجہ میری طرف رکھنا. دیکھا کہ لب جنبش کر رہے ہیں اور آواز بڑی دھیمی سے آ رہی. تو مولا حمل رسول نے حضور لیٹے ہیں, دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. اب اس کے بعد کوئی کبھی خبر اقدس کو علی نہیں جانے والی ہے. علی قریب گئے اور قریب جا کے اپنے کان حضور کے لبوں کے پاس لگا دیے. تو حضور کی آواز سن کر علی چونک گئے. آپ کو پتا ہے قبر میں لیٹ کر حضور کس کو یاد فرما رہے ہیں؟ سیدہ کو یاد نہیں کر رہے. توجہ ہے آپ, سیدہ کو کہہ دیا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملوگی. حسنین کریمین بلک بلک کر رو رہے ہیں. دیکھو نبی تم سے کتنی محبت کرتے ہیں, بلک بلک کر رو رہے ہیں. حسنین کو یاد نہیں کرتے, اپنی بیٹیوں کو یاد نہیں کرتے. مولا فرماتے ہیں کہ قبر میں لیٹے ہیں حضور, دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. آج کے بعد بظاہر حضور کا کوئی چہرے اقدس کی زیارت نہیں کرے گا. مولا فرماتے ہیں میں چونک گیا, قبر میں بیٹھے ہیں, دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. کبھی میرے نبی فرمائے ربی حب لی امتی, ربی حب لی امتی. اتنی محبت کسی نبی نے کی ہے نہیں کی ہے. اب ایسی محبت کرنے والی جو دوسری ذات ہے وہ مولا کائنات کی جانشین ہے نا. دیکھو توجہ کا لبا, امت سے کیسی محبت کرنا. دو جنا ہوئے, 70,000 شہید ہوئے نہیں ہوئے صحابہ, پھر بھی علی نے کہا سو کے یہ ایک ٹاپک ہے, میں آگے پھر کبھی اس پر مستقل رہے گی آپ کی ہماری. اب ہم ولایت غوثیت آپ کی طرف بڑی تیزی سے آ رہے ہیں, آپ کو بڑی تیزی سے میرے ساتھ سفر کرنا ہوگا. مولا کائنات شیر خدا نے بھی ویسی ہی محبت اس امت سے کی جیسی محبت رسول اللہ نے کی. کیوں اس لیے کہ بنکو تو مولا ہوں فہذا علی و مولا علی تیرے حوالے امت کو کر کے جا رہا ہوں, سنبھال لینا. مشکلیں ہوں گی, پریشانیاں ہوں گی, آفتیں ہوں گی, دشواریاں ہوں گی, کوئی کٹھن مراحل درپیش ہوں گے, تو اے علی تجھے میری امت کی دستگیری کرنی ہے, غم گساری کرنی ہے. مولا کائنات نے ویسی محبت کی. محبت کی انتہا کیا کر دی ہے؟ زہر دینے والے کو ٹھنڈے پانی کا کٹورا دینا. اب توجہ ہے آپ کی, یہ محبت کی انتہا میرے شیر خدا نے کی. اب ایک ذات آئی اس کائنات کے ہستبوت میں اور ایسے وقت پر تشریف لائی جب اتنے فرقے کتنے فرقے آپ جانتے ہیں؟ فی الحال انگلیوں پہ کتنی 10 12 15 مالیگاؤں میں کتنے ہوں گے؟ مشکل 7 8 10 ہے کہ نہیں بولیے. 72 73 کی جو حضور نے حدیث بیان فرمائی تھی نا, وہ سارے کے سارے بغداد میں موجود تھے جب پیران پیر غوث اعظم دستگیر تشریف لے کر آئے. توجہ طرف بات ہے, اس سے خطرناک دور تھا. اور پیران پیر غوث اعظم دستگیر جب تشریف لے کر آئے اس آب و شان کے ساتھ لے کے آئے کہ روح زمین پر نہ ولایت میں ان کا ثانی, نہ ضبط میں ان کا ثانی, نہ تخبے میں ان کا ثانی, نہ مرتبے میں ان کا ثانی, نہ شان میں ان کا ثانی, نہ عظمت میں ان کا ثانی, نہ علم میں ان کا ثانی, نہ مقامات ولایت میں ان کا ثانی. تنہا بن کر آئے اور قرآن کی دوسری تفسیر بن کر آئے. پہلی تفسیر حسنین کریمین, پہلی تفسیر حسنین کریمین اور دوسری تفسیر بن کر حضور پیران پیر محبوب سبحانی بغداد کی سرزمین پر تشریف لے کر آئے. لوگ اکثر یہ دعویٰ کرتے ہیں اور یہ تانا دیتے ہیں کہ خانقاہ والوں نے کیا کیا, تعویذ, تشتری, جلوس. میں آ رہا تھا تو چہرے پڑھتا ہوں نا, میں اوپر بیٹھا تھا بگی میں, تو میں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو دیکھ بھی رہا تھا. یہ بچے گواہ ہیں, اور جو مجھے دیکھ رہے تھے میں ان کو سلام بھی کر رہا تھا. تو تھوڑے سے لوگ چونک گئے, حضرت آپ کون کو سلام کرے گا؟ بھائی نکاح ملی نا. اب میں اس کے دل کے اندر جھانک کے کھول دیتا کہ وہ عاشق رسول ہے کہ گستاخ رسول ہے.
علماء کے ساتھ مانجر کے ساتھ میں نے اس کو سلام کیا تو میں ان کے چہرے پڑھ رہا تھا، وہ ان کے دل میں کیا تھا، من چل رہا تھا، خدا ہے آپ کو ان کے برین میں ایک ریل چل رہی تھی، یہ کیا خرافات لگا کے رکھے، یہ باجا ہے، یہ آوازیں ہیں، یہ پٹاخے ہیں، یہ جلوس ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، سیدھا سیدھا اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ بات کر رہا ہوں۔ اتنے میں شہر علماء ان کے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہیں، کیوں نہیں ہے؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی کیا اثرات۔ دیکھو جس ملک میں تم رہتے ہو نا بابا، یہ ملک یاتراؤں کا ملک ہے، کیا ہے؟ ان لوگ سمجھ لیں نہیں، ہمارے لوگوں کے جذبے ایمانی کو ٹھنڈا کرتے چلے جا رہے۔ جس ملک میں تم رہتے ہو یہ یاترا، اور حضرت نے یہ رومال جو پہنا ہے، یہ جو رنگ ہے، حضرت کا شملہ ملاحظہ فرمائیے، ہمارے شفیع رانا صاحب نے جو رنگ پہنا، یہ ہمارا رنگ نہیں تھا، ہمارے ان کا رنگ تھا۔ توجہ ہے آپ کی بات؟ دیکھو ملک میں رہنے کے لیے آپ کو صدیقے سکھاتا ہوں، میاں دیکھیں رشید ملائی صاحب بیٹھے ان کو ان کا دیکھیں آپ، حضور غریب نواز پورا کمپلیٹ ڈنٹو اوپر سے نیچے ہیڈ ٹو کو پورا پہلے بیٹھے ہوئے۔ یہ کس نے پہنا سب سے پہلے لباس مسلمانوں میں؟ خواجہ ہند نے، بولو سب سرکار تشریف لے کر آئے غریب نواز، اہل سنت نے اسلام کو پروان چڑھایا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے تمہارے باپ دادا کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا ہے۔ آج تو اتنی بڑی داڑھی رکھنے کے فتوے ہمارے پہ دے رہے بیٹا، اگر ہمارے بزرگاں ہندوستان کا رخ نہ کرتے نا، اگر مخدوم اشرف نہ آتے کہ چوچا، اگر میرے غریب نواز اجمیر میں نہ، اور پروتین بختیار کاکی دلی کی سرزمین پر جلوگر اگر نہ ہوتے، بندہ آواز اگر گلبرگہ کو نہ جاتے، میرے جد کریم سرکار لاہوانی تردول کی سرزمین پر نہ جاتے، ایک کرامت کے ظہور سے 40,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو تم لوگ کدھر رہتے؟ تم لوگ بھی ادھر ہی رہتے تھے۔ آج ہم میرے چلا رہے ہو نا، دیکھو آج بھی سمجھو جس ملک میں تم رہتے ہو نا اس کے تقاضوں کو فالو کرنا پڑتا۔ سرکار غریب نواز جب اس ملک پر تشریف لے کر آئے تو کیا یہ گہروان پہنتے تھے عبد الغنی نواز؟ نہیں پہنتے تھے، چکر رنگ ہلکا سا بسکٹ رنگ جسے کہتے ہیں وہ ان کا رنگ تھا۔ لیکن جب غریب نواز آئے تو دیکھا کہ اچھا ان کے پاس یہ رنگ تقدس کا پرتیک ہے، ریسپیکٹ کا۔ تو غریب نواز نے کیا کہا؟ انسانیت کو قریب کرنے کے لیے اگر ہرا پہن کے بیٹھ جاتے، ہرا پہن کے یا سفید پہن کے بیٹھ جاتے تو ان کے پاس وہ رنگ موجود تھے، ان کے پاس سفید رنگ سے ڈولا پہنتی تھی۔ توجہ ہے، یہ یہاں کی تہذیب بتا رہا ہوں۔ تو اسلام کیسے پھیلا؟ تم جلوس پر اعتراض کرنے والے ہو، ذرا کان کھول کر سنو کہ اسلام کیسے پھیلا۔ تم کو تو پتہ ہی نہیں، تم کو تو ریڈی میڈ مل گیا، چلتا پھرتا چیزیں تم لوگوں کو سب ریڈی میڈ مل گیا، جو قربانیاں ہم لوگوں نے دی ہے۔ سرکار غریب نواز نے دیکھا اچھا ان کے پاس گیروا مقدس ہے، واس سے معین الدین اجمیری گیروا رنگ پہ رکھے گا، تو وہ مانوس ہونے لگے۔ اور میرے خواجہ کی چوکٹ پر ایک بار جو آ کر بیٹھ گیا وہ خواجہ کا ہو گیا۔ تو یہ جو جلوس ہے، یہ جلوس ہمارے بزرگوں نے آج 31 سال پہلے نکلا، آپ لوگوں نے نکالا، اس سے پہلے بھی نکلا کرتے تھے جلوس۔ کیوں؟ اسی لیے کہ آپ کو پتا ہے، ہمارے بزرگوں کو پتا ہے کہ یہ ملک یاتراؤں کا ملک ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے ان کے جلوس دیکھ کر ڈر جائیں، سہم جائیں۔ ان کو اپنی اسٹرینتھ، اپنی تعداد کے مظاہرے کا کم وقت ملے گا۔ میلاد النبی کا جلوس آیا، سڑکوں پر نکل کر آئے کہ نہیں بولو؟ یادی کا جلوس آیا، سڑکوں پر نکل کر آئے۔ اور آپ جب آئے تو پورا سسٹم لگا ہوا ہے، توجہ ہے آپ کی، پورا سسٹم لگا ہوا ہے، اور پتا چل رہا ہے کہ بھائی نہیں، آج بھی مسلمانوں میں ایسے ہیں جن کے دلوں میں صلاح الدین ایوبی کا جگر دھڑکتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی، وہ سمجھ گئے کہ آپ بھی غوث اعظم کے ماننے والے۔ ارے لوگ بولتے خانقاہ والے کیا کرے، خالی ڈھول بجائے، یا پھر خانقاہ والے کیا کرے۔ میں نے کہا دیواروں کو ان کو پتا نہیں ہے، بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم نے صلاح الدین ایوبی دیا، ہندوستان کی سرزمین پر معین الدین اجمیری نے شہاب الدین غوری دیا۔ توجہ ہے آپ کی، یہ بڑے سینسیٹیو ٹاپکس ہیں۔ ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ سلسلہ قادریہ پریکٹیکلٹی کا سلسلہ کیا ہے؟ پریکٹیکلٹی کا سلسلہ۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جیسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کی ہے نا، ویسی محبت غوث اعظم دستگیر نے اپنے مریدوں سے فرمائی۔ رسول اللہ نے ہر قدم پر امتی 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 فرمایا ہے، تو میرے جد کریم غوث اعظم دستگیر نے ہر قدم پر مریدی مریدی مریدی۔ قرآن کی ارشادات کو پڑھو، قرآن کی زندگی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، ایک انسپریشن ملے گا تم کو۔ 10 سال کی عمر ہے صلاح الدین ایوبی کی، کتنی؟
لے کر آئے. آج فلسطین کی ارض مقدس پر ہونے والے مظالم تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے نا. سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھے تو ہر کوئی ایک ہی دعا کر رہا کہ اے اللہ پھر کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج دے. وہی نہیں ہے شکر صاحب پڑھ کے دعا. اور علماء کرام سے پوچھا یہی دعا کون ہے؟ صلاح الدین ایوبی. بتائیے چوک جائیں گے سننے والے. صلاح الدین ایوبی غوث اعظم کے مرید و غلام کلام ہے. تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ 40,000 کا لشکر جبران وہ جب لے کر نکلے نا صلاح الدین ایوبی 10,000 علماء غوث اعظم دستگیر کے مدرسے کے فارغ ہوتے تھے. علماء اس کے بارے میں جانتے ہیں. نجم الدین ایوب پیران پیر کی بارگاہ میں لے کر آئے اور لے کر آ کر کہنے لگے سرکار اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیجئے اس لیے کہ اس کو وہ فتوحات حاصل کرنی ہے جس کا آپ کو انتظار ہے. پیران پیر غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے ہاتھ میں عظیم فتوحات رکھے گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ اقصی اور بیت المقدس کو یہ پتہ کرنے والا ہے. پیران پیر دستگیر کے فرمائیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ سلسلے والے سے تعویذ تک نہیں بابا. اسلام کو جب جب یاد رکھو ضرورت پڑی ہے سب سے پہلے یہ اہل خانقاہ نے. اقبال نے کہا تھا کہ نہ پوچھ ان بکر خواہ پوشوں کی ارادت ہے تو دیکھ ان کو نظر پیسہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یہ بزرگوں کی محنتیں ہیں جو تمہارے مسلسل عقیدے کا تحفظ فرما رہی ہیں. مانے گاؤں کے مسلمانوں تم بڑے خوش نصیب ہو کہ اس شہر میں عاشقان رسول بستے ہیں. اس شہر میں عشاق غوث و خواجہ بستے ہیں. اس شہر میں اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت کرنے والے بستے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمارے اس جمع ہونے کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. یقیناً یہ بڑا سخت اور کٹھن وقت ہے. اقتاء عالم کے مسلمانوں کی نگاہیں اور توجہات ساری فلسطین کی ارض مقدس پر مرکوز ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم مجبور ہیں. میں نے جیسے شفیع رانا صاحب نے کہا تھا کہ اسد صاحب اور اکبر صاحب کے حوالے سے میں یقیناً اس سے محبت کرتا ہوں. وہ حیدرآباد کے ہیں اور ہمیشہ ڈٹ کر قوم و ملت کے مفاد کی گفتگو کرتے ہیں. میں نے دارالسلام میں جب جلسہ ہوا تھا تب بھی یہی کہا تھا اور ان کی موجودگی میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے ہفتے کیا کر سکتے ہیں بولیے آپ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے. میں راستے میں آ رہا تھا تو کسی بھائی نے مجھے ایک چھٹی پکڑائی. میں جب بکی میں بیٹھا ہوا تھا اس نے بڑے درد مندانہ لہجے میں ایک تحریر میرے حوالے کی اور کہا کہ حضرت آپ یہ مطالبہ کیجئے کہ مسلمان اسرائیل کے پروڈکٹس کو بائیکاٹ کریں. بھائی محرم کا شربت کافی نہیں ہے ہمارے لیے جو ہم کوکا کولا اور پیپسی کے لیے بول وہ نہیں وعدہ کیجیے. آج مسجد میں بیٹھے ہیں آپ کہ ہم کوکا کولا اور پیپسی کا مکمل بائیکاٹ کریں گے. بولیے اسرائیل کے تمام پروڈکٹس کا مکمل بائیکاٹ کریں گے. بولیے یہ بات سمجھیے کہ میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا. آپ کو پتا نہیں کہ ساری دنیا میں میکڈونلڈس ہے, KFC ہے, یہ جو فوڈ جوائنٹس ہیں, جو پروڈکٹس ہیں, بیوٹی پروڈکٹس ہیں, ان کی جو مخالفت اور بائیکاٹ کیا جا رہا ہے ان کی اکانومی دن بدن انفلیشن کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ اس لیے کہ میں جب آ رہا تھا ہمارے گاؤں کی سڑکوں میں سے وہ چٹوری گلی سے نکلا پھر وہ چکن مارکیٹ پر گیا تو پتہ نہیں کہاں کوسے کوسے کا جگر دیکھا ماشاءاللہ کھا رہے سو کھا رہے. ادھر بھیجا کر رہے ہیں, ادھر گوشت کر رہے ہیں, ادھر کبابا خوشبو ایسی کئی مرتبہ بھوک شروع ہو کے ختم بھی ہو گئی. یا اللہ کھول کھولتے مالیگاؤں کے مسلمانہ غریب ہیں. یہ کس کی غلط فہمی ہے؟ میں نے تو یہاں کے لوگوں کو سب سے زیادہ امیر دیکھا ہے. ارے بھائی وہ امیر کی دولت کس کام کی جو سب رکھ کے کچھ نہ کر سکے. وہ تو امیر کے پاس لاکھوں روپے رہتے, کروڑوں روپے بینک میں پڑے ہوئے رہتے, لیکن اس کو اگر آپ بولے چل وہاں گولا فرائی کھائیے, نو 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 آئی کین ناٹ ایٹ دس. کیوں؟ ڈاکٹر بولا کولیسٹرول بڑھ جاتا. اپنا رکشہ چلانے والا پنڈی نکلنے والا ایسا ہاتھ دھوتا آدھا کلو بھیجا 100 کلو مردے کھا کے چلا. اس کو ڈاکٹر نہیں بولتا, اس کو بولتا اور کھا ہوتا. بیماری غریب کے قریب نہیں آتی. یہ بڑے بڑے بیماریاں شوگر, بلڈ پریشر, فلاں فلاں یہ سب امیروں کی بیماریاں ہیں. تمہیں تعجب کرا کہ کتنا بڑا کرم ہے یہاں پر کہ ماشاءاللہ رزق کی فراوانی, یہ برکتیں, یہ بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ. یہ سرزمین پر سلسلہ اشرفیہ کا فیضان, یہ سرزمین پر سلسلہ قادریہ کا فیضان, یہ سرزمین پر سلسلہ چشتیہ کا فیضان.
اس سرزمین پر سلسلہ قدیریہ کا فیضان، اس سرزمین پر سلسلہ مداریہ کا فیضان، اس سرزمین پر سلسلہ رفاعیہ کا فیضان ہے، قادریہ کاظمیہ کا فیضان ہے۔ کتنے فیوز و برداشت ہے تمہارے پاس کہ میں تو تعجب کرا اور مجھے اتنی خدا کی عزت کی قسم مسرت اور خوشی ہوئی، میں یہی دعا کی کہ مولا ہمارے دور کو مسلمان کے رزق میں اور برکت دے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہر طرف ایک پارٹی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، چھوٹے چھوٹے چبوتروں پہ لوگ بیٹھے ہیں، کرسیاں لگائے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، تو یہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کا فیضان ہے مسلمان۔ اور یاد رکھو میرے آقا نے فرمایا، کیا فرمایا میرے نبی نے؟ انا سید ولد آدم ولا فخر۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں فخر نہیں کرتا کہ میں آدم کی اولاد میں سب سے افضل ہوں، سید ہوں، میں فخر نہیں کرتا، میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا، میں فخر نہیں کرتا۔ ایک حدیث کے مبارک علماء جانتے ہیں، کوئی تفسیر ہے کہ حضور نے کیا فرمایا؟ الفقر فقری، میں اپنی فقیری پہ فخر کرتا ہوں۔ تو یہ جو غربت ہے نا دوستو، خدا کی عزت کی قسم یاد رکھو، غربت بری چیز نہیں ہے دوستو، یہ محنت کش کے مسلمان یاد کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے پاک کمائی کس کی بتایا آپ کو؟ کاؤنٹر پر بیٹھنے والے کی نہیں ہے، بزنس کرنے والے کی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے حضور فرماتے سب سے پاک کمائی وہ ہے جو ہاتھ کے ذریعے محنت کر کے کمائی جائے۔ یہ کس نے فرمایا؟ اور میرے صادق آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے اور تمہارے نبی نے۔ اور مالیگاؤں میں 80% لوگ لیبر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، سب سے پاک کمائی اگر دیکھنی ہو مسلمانوں نے ہند سے میں کہوں گا کہ مالیگاؤں کی سرزمین پر آنا، اور جس کے پاس پاک کمائی ہے اس کا ایمان کرپ نہیں ہو سکتا۔ ایمان کرپ کا ہوتا معلوم، حرام کھائے تو ہوتا، عقیدہ بھی خراب نہیں ہے ماشاءاللہ، جتنے جماعت والے بڑے بڑے مسجدوں میں ڈالے رہے، مگر پھر بھی آج نکلے تو پورے دن بیٹھ گئے ہیں لوگ۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ماشاءاللہ، تو یہ آپ کی پاک کمائی کا نتیجہ ہے، اور یقیناً آپ پر حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی توجہات اور عنایات ہیں۔ آپ پیران پیر کی زندگی کو پڑھیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ آج کے جلسے کا میرا یہی پیغام ہے دوستو کہ ہم میں سے اکثر قادری ہے، کیا ہے محبت ایسی ہے سراسر میں، غوث اعظم کا مقام و مرتبہ جاننے کے لیے معین الدین اجمیری کی نگاہ چاہیے یا بندہ نواز کی نگاہ چاہیے۔ سرکار بندہ نواز کیا کہتے ہیں غوث پاک کے بارے میں؟ یا خطب، یا غوث اعظم، یا ولی روشن ضمیر، بندہان درماندار جستو ندارم دستگیر، بربرے درگاہ والا ساری لمحے آفتاب، خاک گرے ناشاد رات پر شاد یا گرانے۔ ارے وہ بندہ نواز جو لوگوں کی بندہ نوازی کرتے ہیں ان کو کیا خاک گرے ناشاد رہی ہوگی، لیکن بندہ نواز رہتی دنیا تک بتا کر گئے ہیں، دیکھو لوگوں میرے نانا جان کی فیوز و برکات کے وارث کا نام عبدالقادر جیلانی ہے، محبوب سبحانی ہے اور خطب ربانی ہے۔ وہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر، غوثیت کبریٰ کے مقام پر اس وقت تک فائز رہیں گے جب تک کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد ہے۔ جب امام مہدی آئیں گے تو غوثیت کبریٰ کا مقام ان کو دیں گے۔ اور غوث کیا ہوتا ہے بتایا آپ کو؟ یا غوث اعظم بولتے ہیں، غوث کہتے ہیں مددگار، کیا ہے بولو؟ غوث کہتے ہیں مددگار کو، غوث اعظم کہتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی مدد کا نام عبدالقادر جیلانی ہے۔ وہ اپنے غلاموں پر بڑے شفیق ہیں، بڑے قریب ہیں، وہ بڑے رحم کرنے والے ہیں، اور جتنی بشارت غوث اعظم نے اپنے مریدوں کو دی ہے یاد رکھو ویسے سخت بھی ہے غوث اعظم۔ پیران پیر کیا فرماتے ہیں؟ وَلِلَّهِ لَا تَخَفَ اللَّهُ عطانی رفعت بنت الملال، غوث پاک نے فرمایا مرید میرے درمد اللہ میرا علم ہے، ایک طرف بشارت ہے مرید حکمت مشتہرنی وعفت محتشاف الاسم والی، مرید میرے درمد ہمت کر آگے بڑھ، میرا نام لے، جو چاہے کر اللہ کامیاب کرے گا۔ اس کے بعد نام کھول کر سن لو جو غوث اعظم کی اولاد پر بھونکتے ہیں، اسباب ان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، مولانا کو معلوم ہے سمجھ گئے۔ اس کے بعد غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف باشد فإنی علوم قاتل عند القتال۔ پیران پیر فرماتے ہیں اے میرے مرید ڈر مت، اللہ میرا رب ہے، جو تجھے چھیڑے گا عبدالقادر اسے نہیں چھوڑے گا، اور عبدالقادر قتل کے ارادے میں بڑا سخت ہے۔ یہ ہے غوث اعظم کی بشارتیں، محبت کرنے والوں کو لپٹاتے، سینے سے بھی لگاتے اور اکڑنے والوں کو
غوثیت کی تلوار چل کر ختم بھی کرتے ہیں. ان کا ایک لقب ہے سلطان محی الدین سیف اللہ. کیا ہے بولو؟ یہ قادریوں کا وظیفہ ہے. تم بھی پڑھو. باتیں بہت ہیں لیکن بڑی گرمی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اگلے سال ہمارے شفیق احمد صاحب یہاں پر 4-6 بڑے